بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ساتھیو، عدنان آن لائن کلاس .net کی جانب سے عدنان احمد کا سلام قبول کیجیے۔ ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں یا ڈیجیٹل لاجک اینڈ ڈیزائن میں ایک اہم ٹاپک چلتا ہے جس کو کہتے ہیں فلپ فلاپ۔ فلپ فلاپ ایک ایسا سرکٹ ہوتا ہے جس میں جو سٹوریج کے کام آتا ہے، جو بنیادی طور پر سٹوریج کام کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ ڈیجیٹل الیکٹرانکس ہے تو اس میں جو سٹوریج ہوگی وہ بھی 0-1 کی شکل میں ہوگی، اور اس میں دو حالتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ فلپ فلاپ نام سے جیسے کہ پتہ لگ جاتا ہے، فلپ ایک حالت ہے، فلاپ دوسری حالت ہے۔ تو ڈیجیٹل میں دو ہی حالتیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، یا اگر 0 ہے یا 1 ہے۔ اگر 0 ہوگی تو دوسرے وقت میں 1 ہوگی، اور اگر 1 ہوگی تو دوسرے وقت میں 0 ہوگی، یعنی کہ اٹ ہیز ٹو اسٹیبل اسٹیٹس، 2 اسٹیٹس ہوتی ہیں اس میں۔ اور عام طور پہ فلپ فلاپ کی 2 انپٹس ہوتے ہیں، یا بعض میں 3 بھی ہو جاتے ہیں، 3 بھی چل جاتا ہے۔ تو تیسرا جو انپٹ ہوتا ہے وہ کلاک سرکٹ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو سمجھ لیں کہ 2 انپٹس اور 2 آؤٹ پٹ ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پر فلپ فلاپ کا بنیادی کام یہ ہے سٹوریج کرنا۔ اور کیا سٹوریج کرنا؟ ظاہر بات ہے 0-1 سٹور کرے گا۔ اور یاد رکھیں جو سٹوریج ڈیوائس ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں سیکوینشل لاجک سرکٹس۔ وہ سرکٹس جو سٹوریج کا کام کریں، اٹ از کالڈ سیکوینشل لاجک سرکٹس۔ اور جو سٹوریج نہیں کرتے، جو ڈائریکٹ انپٹ پر کام کرتے ہیں، جیسے انپٹ آیا اور آؤٹ پٹ نکالا، اٹ از کالڈ کمبینیشن لاجک سرکٹس۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اچھا، فلپ فلاپ میں ایک اور کام بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جی فیڈ بیک کا چکر۔ فیڈ بیک، اس میں فیڈ بیک کا کانسیپٹ بھی ہے، یعنی کہ آپ نے جو آؤٹ پٹ نکلے گا فلپ فلاپ کا، اس کا جو ایک خاص آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ کی طرف جائے گا، جیسے کہ آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو فلپ فلاپ میں ایک کام سٹوریج اور ایک فیڈ بیک کا کنسپٹ ہے۔ تو فلپ فلاپ کی ویسے مختلف قسمیں ہیں، جس میں RS فلپ فلاپ ہے، ٹھیک ہے، JK فلپ فلاپ ہے، D فلپ فلاپ ہے جس کو ڈیٹا فلپ فلاپ بھی کہتے ہیں، اسی طرح T فلپ فلاپ بھی ہے۔ تو یہ قسمیں ہیں اس کی۔ تو آج انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں RS فلپ فلاپ کے متعلق۔ RS فلپ فلاپ یعنی کہ، یا دوسرا نام آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ SR فلپ فلاپ۔ S کا مطلب سیٹ ہے، R کا مطلب ریسیٹ ہے۔ تو جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس میں 2 حالتیں ہوتی ہیں، 1 ہوتی ہے یا 0 ہوگی۔ تو اگر آپ S کو کہتے ہیں 1 تو لازمی طور پہ جو R ہوگی وہ 0 ہوگی، یا اگر آپ کہتے ہیں R کو کہتے ہیں 1 تو لازمی طور پر S جو ہوگی وہ 0 ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں جی 2 حالتیں ہیں، S اگر 1 ہے تو R 0 ہوگا، یا اگر R 1 ہے تو S 0 ہوگا۔ اس کو بعض کتابوں میں بائی سٹیبل ملٹی وائبریٹر بھی کہتے ہیں۔ بائی کا مطلب 2، سٹیبل کا مطلب سٹیبل، 2 حالتیں ہیں، یا 1 حالت ہوگی یا 0 حالت ہوگی۔ اٹ از آلسو کالڈ بائی سٹیبل ملٹی وائبریٹر سرکٹ۔ تو اٹ ہیز 2 انپٹس اینڈ 2 آؤٹ پٹس۔ اکثر کتابوں میں فلپ فلاپ کے جو آؤٹ پٹ نظر آتا ہے وہ کیو کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی آپ فلپ فلاپ بنائیں، کہیں بھی پیپر دیں، تو فلپ فلاپ کا جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ کیو کی شکل میں ہوگا۔ تو جیسے کہ 2 آؤٹ پٹس ہوتے ہیں اس کے، تو کیو اگر آؤٹ پٹ ہے تو دوسرا جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ لازمی طور پر کیو بار ہوگا، یعنی کہ الٹ ہوگا کیو سے۔ یعنی کہ اگر کیو میں 0 آؤٹ پٹ آ رہا ہے، جیسے کہ آپ فگر میں دیکھیں، اور تو کیو بار میں لازمی طور پر 0 ہوگا۔ اسی طرح اگر کیو میں 0 پروڈیوس ہو رہا ہے تو کیو بار میں 1 پروڈیوس ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں، پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ذرا بلاک ڈائیگرام پہ۔ تو بلاک ڈائیگرام اگر آپ بنائیں تو یہ تو بہت ہی آسان ہے، صرف سمجھانے کی حد تک ہوتا ہے بلاک ڈائیگرام، کہ ایک آپ نے مستطیل سا ڈبہ لے لینا ہے، اسکوئر سا لینا ہے، اس کے 2 انپٹس بنا دیں، 2 آؤٹ پٹس بنا دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ دیکھیں شکل میں، پہلے کو انپٹ کو کہہ دیں S، دوسرے کو کہہ دیں R، اور دوسرا جو ہے اس S کے سامنے جو آؤٹ پٹ نکلے گا اس کو کہہ دیں آپ Q، اور نیچے والے کو کہہ دیں Q بار۔ تو ایک قسم کا یہ بلاک ڈائیگرام ہے، صرف سمجھانے کی حد تک۔ اب آتے ہیں ذرا سرکٹ ڈائیگرام پر، یعنی کہ ایک RS فلپ فلاپ کا۔ RS فلپ فلاپ جیسے کہ آپ شکل میں دیکھیں، گیٹ سے بنتے ہیں، یعنی کہ یونیورسل گیٹ سے، یا تو یہ بنیں گے نینڈ گیٹ سے، یا یہ بنیں گے نور گیٹ سے۔ لیکن ادھر میں آپ کو سمجھاؤں گا نینڈ گیٹ کے سے آپ فلپ فلاپ کس طرح بناتے ہیں، یعنی کہ RS فلپ فلاپ۔
تو جیسے شکل میں دیکھیں جو اوپر والا نینڈ گیٹ ہے جو اس کا آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے آپ کو, وہ جو آؤٹ پٹ ہے دوسرے نیچے والے نینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ جا رہا ہے. اسی طرح نیچے والا جو نینڈ گیٹ ہے اس کا آؤٹ پٹ جو نکل کر ہے وہ اوپر والے ان پٹ پہ سبمٹ ہو رہا ہے, یعنی کہ فیڈ بیک کا کنسپٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اٹ ہیز 2 گیٹس, نینڈ گیٹ. جو اوپر کا جو ان پٹ ہے وہ آپ اس سے ظاہر کریں ایس سے, اور جو نیچے کا ان پٹ ہے اس کو ظاہر کریں آپ آر سے. اچھا, ایس کے مقابلے میں جو آؤٹ پٹ نکل رہا ہے بالکل سامنے, اس کو آپ کہہ دیں جی کیو, اور نیچے والوں کو لازمی طور پہ کیو بار کہیں گے, کیونکہ ابھی میں نے بتایا اس میں جو 2 حالتیں ہوتی ہیں, کیو 0 یا 1. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا اس کا سرکٹ ڈائیگرام. تو بنیادی طور پر یہ سٹوریج کے کام کرتا ہے. تو سٹوریج ظاہر بات ہے ابھی میں نے بتایا یا 1 کرے گا یا 0 کرے گا. اب آتے ہیں اس کی ذرا ٹروتھ ٹیبل کی طرف. ٹروتھ ٹیبل آپ جیسے شکل میں دیکھیں, فگر میں دیکھیں, 2 ان پٹس ہیں اور 2 آؤٹ پٹ ہیں. ایس آر ان پٹ ہے اور کیو بار اس کا آؤٹ پٹ ہے. تو دیکھیں اگر 2 ان پٹس ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا, آپ نے پڑھ کر آئے ہیں ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں, تو اگر 2 ان پٹس ہیں تو اس کی کمبینیشن بنے گی 4. ٹھیک ہے, تو پہلا ان پٹ ہوگا جو پہلا ہے اس کو آپ کہیں گے 0101. جو دوسرا ان پٹ ہوگا آپ اس کو کہیں گے 0011. یہ یاد ہے نا, یہ اس کی بالکل آپ نے ترتیب اسی طرح رکھنی ہے. ٹھیک ہے, پہلا ان پٹ 0101, دوسرا جو ہوگا 0011, اس طرح رکھنا ہے. اچھا, اگر ایس بھی 0 ہے, اب دیکھیں ذرا ٹروتھ ٹیبل کو غور سے دیکھیں, ایس بھی 0 ہے اور آر بھی 0 ہے تو اسے کہیں گے ایس آر فلپ فلاپ میں انویلڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا کچھ پتہ نہیں لگتا کہ پروڈیوس کیا ہو رہا ہے, یا 1 ہوگا یا 0 ہوگا. کیو بار 1 بھی ہو سکتا ہے, کیو بھی 1 ہو سکتا ہے, کیو 0 بھی ہو سکتا ہے, کیو بار بھی 1 ہو سکتا ہے, کیو بار 1 ہو سکتا ہے, 0 ہو سکتا ہے, کچھ بھی. اٹ از کالڈ انویلڈ اسٹیٹ, یعنی کہ ایس اور آر کو کبھی 0 نہیں ہونا چاہیے, مطلب یہ ہوا. اچھا, اسی طرح اگر آپ دوسرے ان پٹس پر آ جائیں, اگر ایس 1 ہے, ٹھیک ہے, اور لازمی طور پر پھر آر 0 ہوگا, ایس 1 آر 0, اس کو کہیں گے آپ سیٹ اسٹیٹ. بعض کتابوں میں اس کو بھی سیٹ اسٹیٹ لکھا ہوا ہے, جو ریسیٹ اسٹیٹ لکھا ہوا ہے, لیکن عام طور پر جو یاد کرنے کا جو آپ کو ایک میں ٹپ بتاتا ہوں, اگر ایس 1 ہے تو آپ اس کو کہہ دیں جی سیٹ اسٹیٹ, یعنی کہ آپ نے کیو 1 پروڈیوس کرنا ہے اور کیو بار وہ لازمی طور پر کیو 0 ہوگا, کیو بار 0 ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نیچے آ جائیں, دوسرا آؤٹ پٹ ان پٹ آئے. اگر آر 1 ہے, ایس 0 ہے, الٹ ہو گیا, تو ظاہر بات ہے آپ نے ریسیٹ اسٹیٹ کرنا ہے, یعنی کہ کیو کو 0 کرنا ہے اور کیو بار کو 1 کرنا ہے. اٹ از کالڈ ریسیٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, اب جو آخری ان پٹ ہوگا, یعنی کہ اگر ایس بھی 1 ہے اور آر بھی 1 ہے تو اٹ از کالڈ نو چینج اسٹیٹ, یعنی کہ کوئی حالت چینج نہیں ہوگی. جو پچھلا والا آؤٹ پٹ نکلے گا وہی آؤٹ پٹ یہاں بھی رہے گا. اٹ از کالڈ نو چینج. اس کو ہولڈ اسٹیٹ بھی کہتے ہیں. اٹ از آلسو کالڈ ہولڈ اسٹیٹ. تو جیسا کہ آپ نے فگر میں دیکھا, ٹروتھ ٹیبل میں اصل چیز ہوتی ہے ٹروتھ ٹیبل. ٹروتھ ٹیبل کسی کو سمجھ آ جائے تو آپ سرکٹ بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور فلپ فلاپ کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک اس کا یوز کرتے ہیں بعض کتابوں میں, اکثر یوز ہوتے ہیں جو ڈیجیٹل الیکٹرانکس والے لوگ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس کو عام طور پہ ویو فارم بھی پڑھتے ہیں. ویو فارم اس کا اگر سمجھ آ جائے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو جیسے کہ شکل میں دیکھیں آپ, اس کا ویو فارم بھی نظر آ رہا ہے, ایس اور آر ان پٹ ہے, ٹھیک ہے, اور کیو بار اس کا آؤٹ پٹ ہے. تو بالکل اسی طرح دیکھیں, ایس اور آر جو ان پٹس ہوں گے اسی کے مقابلے میں آپ کو آؤٹ پٹ نکلے گا. ٹھیک ہے, بس یہ غور سے دیکھیں, اگر کیو کسی حالت میں یعنی کہ 1 حالت میں تو کیو بار الٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا بالکل اپوزٹ ہوگا. دیکھ رہے ہیں نا فگر میں آپ, ٹھیک ہے, یعنی کہ کیو اگر 0 ہے تو کیو بار 1 ہوگا. اسی طرح اگر کیو 1 ہے تو کیو بار 0 ہوگا. بالکل اپوزٹ ہے, کیونکہ کیو اور کیو بار ہے نا اس کا آؤٹ پٹ, تو اس کو کہتے ہیں ویو فارم. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آر ایس فلپ فلاپ کی. یہ بنیادی فلپ فلاپ ہے, ایک سمجھ لیں کہ ایک سمجھنے کے لیے بہت اچھا فلپ فلاپ ہے. تو اگر یہ بندہ سمجھے تو آگے جو فلپ فلاپس ہم آگے ڈسکس کریں گے اس کو بڑا آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو اٹ از آلسو کالڈ سیٹ ریسیٹ فلپ فلاپ, اور بنیادی طور پر اسٹوریج کے کام آتا ہے. آپ کو میں نے بتا دیا, تو دعا میں یاد ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.